لگا کر کے، پاؤڈر لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے جلسوں میں آتی ہے، کتنا باریک لباس پہن کر کے جلسوں میں گھومتی ہے. دیکھیے آپ، اللہ کے نبی نے ایسی لڑکیوں کو جہنمی قرار دیا ہے. فرمایا کچھ لڑکیاں اس میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی، نساء قاسیات ناریات مائلات ممیلات، ایسی لڑکیاں آئیں گی کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. غور کرو، تصور کرو، سوچئے آج ہمارے یہاں کیسے کیسے حجاب نکل چکے ہیں. کپڑا پہننے والی لڑکیاں ننگے نظر آتی ہے، اتنا چست ڈریس پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو جائے. اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے کہ اندر کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. فرمایا ایسی لڑکیاں آئیں گی مائلات، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی، ممیلات، اپنی طرف مائل بھی کریں گی. تصور کرو پھر امام کائنات نے جو جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا يَجِدْنَ رِيحًا لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی. جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ایسی لڑکیاں جنت میں جانے کی دور کی بات ہے. لَا يَجِدْنَ رِيحًا، ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریے تب جنت میں جائے. خوف الہی ہو تو آدمی حرام مال سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. خوف الہی ہو تو میرے بھائیو نماز چھوڑنے کے لیے کئی مرتبہ سوچے گا کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، کبھی کبھی آپ قبروں کی زیارت بھی کیا کر لیا کیجئے، آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے. کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کر لیا کرو. آپ سے بھی اچھے اچھے امیر، آپ سے بھی اچھے اچھے ہینڈسم، آپ سے بھی بڑے مرتبے والے لوگ دنیا میں تھے. آج وہ تو دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں. اسی کورونا نے کئی لوگوں کو دنیا سے ختم کر دیا ہے. آپ کے رشتہ دار ہوں گے جو دنیا میں چلا کر کے بارے میں کب بھی مارا کرتے تھے، ہم دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر گئے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو اگر جہنم سے بچنا ہے تو ان کام کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہوگا، تب جنت کے اندر جائیں گے. اتنی آسانی سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنی آسانی سے جنت میں جا نہیں سکتے ہو. جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی، جنت میں جانا ایک اور کام آپ کو کرنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا. آج ہمارے یہاں کیا مولانا صاحب کو دیکھا، ہمارے شیخ عبدالرحمان فیضی صاحب کے ساتھ اتنے بڑے مولانا ہے، نہیں کریں گے ان کے سامنے کوئی غلط کام، چپ گیا. اور جیسے ہی بند کمرے میں گیا یا کنارے ہوا تو غلط کام شروع کر دیا. کس سے ڈر رہا ہے؟ کس سے ڈر رہا ہے؟ مولویوں سے ڈر رہا ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، اپنے بھائیوں سے، باپ سے ڈرتا ہے. جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ رب العالمین سے بندہ نہیں ڈر. بند کمرے میں غلط کام کر رہا ہے، بازاروں میں جا کر کے غلط کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور جلسہ جیسا پوتر جگہوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوا کرتے تو جلسہ صرف اسی نیت سے آتے ہیں کہ چلو جلسہ کے اندر ذرا انجوائے کر کے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. غور کیجئے میرے بھائیو، تقویٰ نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے. نبی اکرم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی بتائیے سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو کس وجہ سے جنت کے اندر جائیں گے؟ کون سی چیز ایسی ہوگی جس کے وجہ سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین فرماتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر جس کے پاس زیادہ ہوگا اور جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا، انہی وجہوں سے لوگ زیادہ تر جنت کے اندر جائیں گے. تقویٰ کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت کے اندر جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. چوری چوری چپکے چپکے جہیز لینے والے بہت سے لوگ موجود ہیں. کسی کو مت بولنا کہ میں نے اتنا پیسہ لیا ہے. چوری چوری چپکے چپکے جہیز لینے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. غلط کام کرنے والے، چوری چپکے کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. اللہ سے نہیں ڈرے گا، لوگوں سے تو ڈرتا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں
पहाड़ के मानिंद उसके पास नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा मंसूरा, उसकी नेकियों को जर्रात के मानंद और की नेकियों को उड़ा देगा, खत्म कर देगा, बहा देगा। फरमाया अल्लाह के नबी जब पहाड़ के मानंद इसके पास नेकियां होंगी तो उसकी नेकियां खत्म क्यों हो जाएंगी? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ये वो लोग होंगे जो लोगों के बीच में तो तकवा वाले बनते होंगे, लोगों के बीच में तो अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम करते होंगे, लेकिन जब लोगों से अलग होते होंगे, जब बंद कमरे में और तन्हाइयों में जाया करते होंगे तो उस वक्त ये हुदूद को तोड़ देते होंगे और अल्लाह की नफरमानी करते होंगे, जिना, शराब, जुआ, ये सारा काम करते होंगे। इसी वजह से इनकी नेकियों को अल्लाह ताला बहा देगा और इनको जहन्नम के अंदर उठा करके फेंक देगा। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तकवा नहीं है, हमारे यहाँ खौफ इलाही नहीं है। खौफ इलाही देखना हो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे और अल्लाह से डरने वाले इतने ज्यादा थे। उमर फारूक की जिंदगी को देखो, हाँ उमर फारूक अल्लाह से कितने ज्यादा डरने वाले थे। मेरे भाइयों, खौफ इलाही कितनी ज्यादा उनके पास थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से भी बहुत ज्यादा डरा करते थे और इतना ज्यादा डरा करते थे, इतना ज्यादा डरा करते थे तो रो रो करके उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, इतना ज्यादा रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, इमाम औज़ाई को देखो। इमाम औज़ाई इतना ज्यादा अल्लाह से डरा करते थे और इतना ज्यादा रोया करते थे कि सुबह के वक्त उसकी खादिमा जब झाड़ू लगाने के लिए उसके घर आया करती थी तो खादिमा इमाम औज़ाई की बीवी से पूछती है, और इमाम औज़ाई की बीवी बताओ इमाम औज़ाई यहाँ पे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं, इमाम औज़ाई जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वो जगह भीगी हुई है, क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया? जवाब में इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, नहीं ओ खातिमा, किसी बच्चे के पेशाब की ये निशानी नहीं है, बल्कि मेरे शौहर रात की तारीकी में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते, इतना रोते और जहन्नम को याद करके इतना रोते हैं कि रोने की वजह से जो आंसू जमीन के ऊपर गिरता है उसी वजह से ये जमीन भीगी पड़ चुकी है। मेरे भाइयों, खौफ इलाही देखना हो तो जरा तसव्वुर करो, उमर फारूक गश्त लगा रहे हैं, आपने ये वाक़या भी सुना होगा, और गश्त लगाते समय उमर फारूक एक जगह रुक जाते हैं और उमर फारूक रुकने के बाद सोचते कहाँ जाऊं, अचानक उनके कानों के अंदर आवाज आती है, अगर आई मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, हमें ज्यादा फायदा मिलेंगे। वो जवान लड़की उठती और जवाब देती, मेरी माँ, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना है? अमीरुल मोमिनीन ने तो ऐलान किया है कोई भी दूध के अंदर पानी न मिलाए और नहीं तो इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, इतना उसको मारा जाएगा, इतना पीटा जाएगा। माँ जवाब देती है, ओ मेरी बेटी, तुम्हें मालूम नहीं है, अमीरुल मोमिनीन का ऐलान तो मैंने सुना है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये काम जो मैं करूंगा किसी को मालूम नहीं होगा। बेटी ने जवाब दिया, ओ मेरी माँ, हाँ मुझे मालूम है, अमीरुल मोमिनीन को पता नहीं चलेगा, लेकिन आई मेरी माँ, आपको मालूम है अमीरुल मोमिनीन का जो रब है, जो मेरा रब है, जो आपका रब है, जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, फर्श की तमाम चीजों को जो रिकॉर्ड कर रहा है, जान रहा है, रात की तारीकी में चोटी चलती है, उसकी चलने की भी आवाज को जो अल्लाह जानता है, आई मेरी माँ, वो अल्लाह को छान लेगा। उस अल्लाह के सामने हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? ये गलत काम करेंगे तो अल्लाह के सामने अपना कौन सा चेहरा? ये है खौफ इलाही है आज हमारे यहाँ। अगर ये खौफ इलाही समाज के अंदर पैदा हो जाए, इतने जलसे करने की जरूरत नहीं है, इतने जलसे होने के बावजूद हमारी लड़कियों को देखिए कैसी कैसी क्रीम लगा करके, पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके जलसों में आती है, कितना बारीक लिबास पहन करके जलसों में घूमती है। देखिए आप, अल्लाह के नबी ने ऐसी लड़कियों को जहन्नमी करार दिया है। फरमाया कुछ लड़कियां इस मेरी उम्मत में ऐसी औरतें आएंगी, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन मुमीलातुन, ऐसी लड़कियां आएंगी, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। गौर करो, तसव्वुर करो,
تو سوچئے آج ہمارے یہاں کیسے کیسے حجاب نکل چکے ہیں، کپڑا پہننے والی لڑکیاں ننگے نظر آتی ہے، اتنا چستہ ڈریس پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو جائے، اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے کہ اندر کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ فرمایا ایسی لڑکیاں آئیں گی مائلات، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی، ممیلات، اپنی طرف مائل بھی کریں گی۔ تصور کرو پھر امام کائنات نے جو جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ایسی لڑکیاں جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، لا یجدن ریحا، ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریے، تب جنت میں جائے۔ خوف الہی ہو تو آدمی حرام مال سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، خوف الہی ہو تو میرے بھائیو نماز چھوڑنے کے لیے کئی مرتبہ سوچے گا کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، کبھی کبھی آپ قبروں کی زیارت بھی کیا کر لیا کیجئے، آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، آپ سے بھی اچھے اچھے امیر، آپ سے بھی اچھے اچھے ہینڈسم، آپ سے بھی بڑے مرتبے والے لوگ دنیا میں تھے، آج وہ تو دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ اسی کورونا نے کئی لوگوں کو دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہوں گے جو دنیا میں چلا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، باڈی بلڈر والے تھے، بڑے پیسے والے تھے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے دے۔ میرے بھائیو اسی وجہ سے اس دنیا میں بہت زیادہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں نہ رہو۔ اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کو بھول جاتے ہو جبکہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا سے زیادہ آنے والی زندگی کی فکر کرو، اپنی موت سے پہلے آنے والی زندگی کی تیاری کر لو، اس کے لیے اچھے اعمال کر لو، نیک اعمال کر لو۔ اتنے بڑے بڑے عالم آپ کی سرام پور کے اندر آئے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ سے شیخ معراج ربانی بھی آئے، اور اسی طریقے سے ممبئی سے شیخ ثناء اللہ مدنی بھی آئے ہیں، اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے عالم ہمارے اس جمعیت اہل حدیث کے، جماعت اہل حدیث کے امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر شیخ اصغر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں گے اور یہ سنا کر کے چلے جائیں گے، لیکن میرے بھائیو عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو اس دنیا کے فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو، اپنے آپ کو چیک کرو کہ اگر آج میری موت ہو جائے تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے؟ کیا میں نے حقوق العباد کے اندر تو میں نے خطا نہیں کی ہے؟ حقوق اللہ کے اندر تو میں نے کوئی گڑبڑی نہیں کی ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، اپنے آپ کو جانچتے رہو۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کہا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے، تم کو وزن کیا جائے، تم کو وزن کیا جائے، اور قیامت کے دن تم کو وزن کیا جائے گا اور میزان اور ایسا انصاف کا ترازو لایا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اس دن کے بارے میں سوچو میرے بھائیوں، آج ظلم کرنا ہے کر لو، لیکن میرے بھائیوں انصاف کا دن آنے والا ہے، اس دن کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہو۔ اور ایک مومن اس دنیا سے زیادہ آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے۔
चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, आन जलसा के बावजूद, इस इतना बेहतरीन प्रोग्राम होने के बावजूद कुछ लोग बाजारों में जाकर के पकौड़ी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। मेरे भाई, ये तो रोज का मामला है। आज जिस मकसद के तहत आए हुए हैं, वहां पे आप बैठ करके कुरान और हदीस की बातें सुने और अपने आप को चेक करें, हमारे अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने कौन सी गलती की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। प्रोग्राम करने वाले को, प्रोग्राम सुनने वाले को और जितने भी हजरात आए हुए सामीन और सामियात, कहने सुनने से ज्यादा हम